اور اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ سورہ اعراف میں ارشاد خداوندی ہے، تم سب بہشت سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانے کا سامان کر دیا گیا ہے۔ یہ ارشاد آدم اور حوا اور ابلیس کو مخاطب کر کے فرمایا گیا تھا، اور ایک قول کے مطابق سانپ بھی اس حکم میں شامل تھا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ جنت سے نکل جاؤ، جبکہ وہ ایک دوسرے کے دشمن اور مخالف رہیں گے۔ اس واقعے میں سانپ کے ذکر کی تائید میں وہ حدیث پیش کی گئی کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب ان سانپوں سے ہماری جنگ شروع ہوئی اور ہم نے ان سے کبھی صلح نہیں کی، اور جس نے ڈر کی وجہ سے کوئی سانپ چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ سورہ طٰہٰ میں انہی کی بابت فرمایا گیا، تم دونوں یہاں سے اکٹھے نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعضوں کے دشمن ہوں گے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 میں ارشاد خداوندی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت میں سے داخل کیا گیا اور اسی دن جنت سے نکالا گیا۔ اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آدم کو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان وہنہ نامی مقام پر اتارا گیا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ آدم کو ہند میں اتارا گیا اور حوا کو جدہ میں، ابلیس کو بصرہ سے چند میل دور دستمیان نامی جگہ میں اور سانپ کو اصفہان میں اتارا گیا۔ جبکہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آدم کو کوہ صفا پہاڑی اور حوا کو مروہ پہاڑی پر اتارا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت سے زمین پر اتارا تو آپ کو ہر چیز بنانا سکھائی اور جنت کے کچھ پھل عطا فرمائے۔ تمہارے یہ زمینی پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، فرق یہ ہے کہ ان میں تبدیلی آتی ہے، یہ خراب ہو جاتے ہیں، اور جنت کے پھلوں میں تبدیلی نہیں آتی، وہ خراب نہیں ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آدم نے زمین پر سب سے پہلے جو کھانا کھایا وہ یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس گندم کے 7 دانے لائے۔ آدم علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے فرمایا کہ یہ اسی درخت کا پھل ہے جس سے آپ کھانے سے آپ کو منع فرمایا گیا تھا اور آپ نے وہ کھا لیا تھا۔ حضرت آدم نے فرمایا، میں اس کا کیا کروں؟ تو فرمایا گیا، اسے زمین میں بو دیجئے۔ انہوں نے بو دیا۔ ان میں سے ہر ایک دانے کا وزن موجودہ 2